بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسٹڈی کلاس 10th and I am ندیم اقبال عباسی. بیٹا اس سے پہلے کہ ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، یہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے اس کو دو، اور جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو. جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے یعنی نہ دے اس کو دو، اور جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان ارشادات پر پوری امت مسلموں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیٹا یہ ٹاپک ہے آپ کا فارن ریلیشن آف پاکستان، آبجیکٹو آف پاکستان فارن پالیسی. مطالعہ پاکستان کا یونٹ نمبر 7 ہے بیٹا. پاکستان کے خارجہ تعلقات، پاکستانی خارجہ پالیسی کے مقاصد. کیا مقاصد ہے؟ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے بیٹا؟ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصول اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے. اب ایک ملک دوسرے ملک سے تعلقات بناتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی. اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ملک نے دوسرے ملک سے تعلقات بنانے، اس کے لیے کچھ اصول اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے، طے کرتی ہے. ان اصولوں کے تحت ہم نے کیا کرنی ہے؟ اپنے ملک دوسرے ملک سے تعلقات استوار کرنے ہیں. اور یہ جو پالیسی بنتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارجہ پالیسی، فارن پالیسی. ٹھیک ہے، اب پاکستانی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں بیٹا؟ آپ کے بک کے اندر دیکھیے گا پیج نمبر 35 کے اوپر مقاصد. سب سے پہلے آبجیکٹو کیا ہے جو آپ اس یونٹ کے اس ٹاپک کے بعد آپ کیا گین کرو گے؟ ایک تو ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی، یہاں پہ ڈیفائن کی جائے گی پاکستانی فارن پالیسی ہے کیا، اور پاکستان کا ریلیشن کیا ہے امیڈیٹ نیبرنگ سے، جو قریب ہمسایہ ملک ہیں ان سے پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں. یہ سارا اس ٹاپک میں ڈسکس ہوں گی ساری باتیں انشاءاللہ. 2 ٹاپک ہیں، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کی فارن پالیسی، اس کے مقاصد کیا ہے؟ ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ سیکورٹی، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ. آئیڈیالوجی آبجیکٹیوز، آئیڈیالوجیکل آبجیکٹیوز، نظریاتی مقاصد. اور اقتصادی ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ. اور نمبر 4 کیا ہے؟ ثقافتی ترقی، کلچرل انریچمنٹ. یہ 4 ٹاپک ہیں جو آپ کے بک پہ مینشن ہے. بیٹا آپ نے بک ضرور دیکھنی ہے، اس کو 2 جگہ پڑھنا ہے. میں نے ضروری نہیں بک میں سے ڈسکس کروں، میں سے ہٹ کے چند باتیں بول دوں گا، لیکن ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پورے ویک میں پیریڈ ہے ٹوٹل 2، اس کو آپ نے بک میں سے ضرور ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، کسی ملک کی خارجہ پالیسی کے خد و خال متعین کرنے کے لیے نظریاتی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی اور جغرافیائی عوامل کے ساتھ ساتھ قومی مفادات کا تحفظ بھی ضروری اور لازمی عنصر ہے. خارجہ پالیسی کو جامد بلچک چیز نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو خیال میں رکھنا پڑتا ہے. اقتصادی، تاریخی، سیاسی، جغرافیائی، اور ہمارا مذہب ہے، باقاعدہ نظریے طرح ملک بنا ہے، ان مقاصد کو پیش نظر رکھنا ہے. اب یہ خارجہ پالیسی کہتا ہے کہ کوئی ایک جامد چیز نہیں ہے، اور اس میں لچک رہتی ہے. یہ دنیا کے بدلے حالات اور ملک کے مفادات اور سیاسی تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہے خارجہ پالیسی. ایک مرتبہ برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ پامسٹن نے کہا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات میں کبھی مستقل دوستی اور مستقل دشمنی کا تصور نہیں پایا جاتا. آج کی دوستی کل کی دشمنی تبدیل ہو سکتی ہے، اور دوستی کیا ہے؟ دشمنی بدل سکتی ہے، دوستی اور دشمنی دوستیاں بدل سکتی ہے. اگر کوئی چیز مستقل ہے تو وہ صرف قومی مفاد ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ قومی مفاد. پاکستان چائنا سے تعلقات رکھتا ہے اپنے مفاد کے لیے، پاکستان امریکہ سے تعلقات اپنے مفاد کے لیے، انڈیا رشیا سے تعلقات اپنے مفاد کے لیے. ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. اس مفاد کے تحت کیا ہے؟ وہ دوسرے ملک سے تعلقات رکھتا ہے. یا نہ خارجہ پالیسی، خارجہ تعلقات کے اندر نہ کوئی مستقل دوست نہ کوئی مستقل دشمن. وقت کے ساتھ ساری چیزیں کیا بدلتی رہتی ہیں. کل کے دشمن ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں مفاد کے تحت. کلیئر؟ پاکستان بھی اپنی اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے. قومی مفاد کی حفاظت اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی ایٹمی پالیسی کو امریکی دباؤ کی وجہ سے یک طرفہ پاکستان نے تبدیل نہیں کیا،
بہت پریشر پڑا تبدیلی پاکستان نہیں کیا، قومی مفاد میں نہیں تھا، اور 1947 میں قائد اعظم نے بھارت سے اپنے حصے کے 55 کروڑ روپے لینے کے سلسلے میں کشمیر کے بارے میں بھارت کے دباؤ کر کے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، کہ نہیں جھکیں گے، کشمیر میں ہمارا 55 کروڑ ہی ہمارے، کیونکہ قومی مفاد کا سودا نہیں کر سکتے تھے۔ تو بیسک بات کیا ہوتی ہے بیٹا، قومی مفاد ہوتے ہیں کسی ملک کے، دوسروں سے کیا ہے خارجہ تعلقات رکھنے کے لیے، دوسروں سے تعلقات بنانے کے لیے۔ اپنی آزادی، قومی خود مختاری اور قومی وقار کا تحفظ پاکستان خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے۔ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ ارادے نہیں رکھتا، نہ کسی کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف کیا کرے، میلی آنکھ سے بھی دیکھے، اور نہ وہ دوسرے ملکوں کے داخلی معاملات میں دخل دیتا ہے، اور نہ کسی کو اپنے داخلی معاملات میں دخل دینے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ زندہ رہو زندہ رہنے دو کی پالیسی کا علم بردار ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں روسی فوج کو نکالنے میں مجاہدین کی بھرپور امداد کی ہے، یہ پاکستان کے اپنے قومی مفاد میں تھا، اور آپ کو کیا آنے والے وقت میں افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ بنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو حالات چل رہے افغانستان کے، پاکستان کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی معاملات خود درست کریں، پاکستان آپ مداخلت نہیں کرتا۔ پاکستان نے بھارت کے داخلی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی، اس نے بڑی طاقتوں کے باہمی جھگڑوں سے ہمیشہ الگ رہنے کی کوشش کی۔ اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ پاکستان کی اولین ترجیح ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کسی کا گروپ کا حصہ بن کے اپنے قومی مفاد کو کیا ہے وہ نقصان پہنچائے۔ اور ایک اور پوائنٹ اس میں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور شروع سے اس نصب العین پر قائم ہے کہ یہ اسلام کا گہوارہ ہے۔ پاکستان کس لیے بنا ہے؟ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا کہ ہم ایسا خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں میں اسلام کے اصولوں کو عملی جمع پہ لا سکیں، اور مسلم دنیا کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے گا پاکستان۔ چنانچہ پاکستان تمام برادر مسلم ملک کے ساتھ برادرانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کی تھی، وہ بعد میں بھی مخالفانہ کارروائیاں کرتا رہا، پاکستان نے اس کو ہمیشہ اپنا بھائی اور راداری کی صورتیں دیتا رہا۔ پاکستان کے تینوں دساتیر میں، جو پاکستان کے تینوں دساتیر ہیں، کون سا 56 کا دستور، اور کون سا 62 کا، اور کون سا 73 کا، پاکستان نے تینوں دساتیر میں اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی ممالک کے مسائل کو ہمیشہ اپنے مسائل سمجھا ہے، اس لیے ایران عراق جنگ بند کرانے کی پاکستان نے بھرپور کوشش کی۔ اس نے شمالی افریقہ کے مسلمان ملکوں کی آزادی کی تاریخ میں کلیدی کردار ادا کیا، اور بوقت ضرورت وہاں کے رہنماؤں پاکستان کے سفارتی پاسپورٹ بھی ان کے رہنماؤں کو دیے۔ اس نے ہمیشہ اسرائیل کی مخالفت کی، قبرص کے ساتھ ترکی کا ساتھ دیا، اس نے فلسطینیوں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی اور فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ وہ چند پوائنٹ تھے ہاں جو اس نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ بہت ساری اور کردار ہے پاکستان کا جو کیا ہے عالم اسلام کے تاکہ پاکستان بہت کوشاں ہے۔ پھر پاکستان کیا کرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کی پالیسی پاکستان کو مینون مانتا ہے۔ اور تیسری، دنیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے روابط میں اضافہ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دو طرفہ تعلقات پاکستان مغرب ممالک کے ساتھ فوجی اور دفاعی معاہدوں میں شامل رہا ہے، لیکن اس کا تجربہ یہ رہا ہے کہ معاہدے پاکستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی مؤثر نمایاں کردار ادا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ بوقت ضرورت الٹا پاکستان کے مفادات کو سخت نقصان پہنچا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کی اور ان تمام دفاعی اور فوجی معاہدوں سے خود کو الگ تھلگ کر دیا، جیسے سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدے تھے، پاکستان نے ان کو کیا ہے ان سے الگ ہو گیا اور وہ غیر جانبدار ملکوں کی تاریخ میں شامل ہو گیا۔ اور اب پاکستان نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پالیسی کا لفظی جواب یہ ہے کہ کسی بھی ایک بڑے ملک کے ساتھ خود کو اس طرح وابستہ نہ کیا جائے کہ اس سے کسی دوسرے ملک کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں بیٹا جو اس چیپٹر میں ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے اسکپ کرتا جا رہا ہوں بہت سی باتوں کو۔ اور پاکستان نے کیا ہے ثقافتی عوامل ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر ثقافتی ترقی۔ دوسرے قوم کا پاکستان قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلام اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام، انسانیت، شرم و حیا، بہادری جیسی خصوصیات نمایاں ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ فروغ بھی حاصل ہو۔
اس مقصد کے حصول کے پاکستان خصوصاً کیا ہے اسلامی برادری اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے اور کیے ہیں پاکستان نے. سو پاکستان خارجہ پالیسی کے مقاصد کے اندر 4 بیٹا جو آپ کی بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں: علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ. نظریاتی مقاصد ہم نے ایسے ممالک تعلقات استوار کرنا ہے جو ہمارے نظریے کو نقصان نہ پہنچے، جن کی وجہ سے ہماری خود مختاری اور سالمیت بھی قائم رہے، ملک پاکستان قائم رہے، اور اس کی نظریات جو ہم جس نظریات کے ہم نے آئیڈیالوجی تھا پاکستان حاصل کیا تھا ان کو نقصان نہ پہنچے، اور پاکستان اکنامکلی کیا کرے، ترقی کرے. جیسے چائنا جیسے ملکوں سے تعلقات اور ایسے ممالک کے ساتھ مغربی ممالک سے تعلقات، امریکہ سے تعلقات، وہ کیا ہے اس میں ایک فیکٹر کون سا؟ اقتصادی ترقی ہے. اور ثقافتی ترقی کے لیے پاکستان کیا ہے اسلامی ممالک سے تعلقات استوار کر رہا ہے. تو یہ 4 پوائنٹ ہیں بیٹا. کوئی لانگ کوسچن کے اندر بھی آ سکتا ہے، وہ آئے گا، لانگ کوسچن ہے اس کا. کون کون سے مقاصد خارجہ پالیسی کے؟ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، نظریاتی مقاصد، اقتصادی ترقی اور ثقافتی ترقی. اس کو بک میں سے پیج نمبر 35 اور 36 سے آپ نے ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، یہ کریں گے، ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریے. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے کہ میں نے خالی اسکپ کرنی ہے بہت ساری چیزیں، ایسے نکل جاؤں گا آگے کی طرف میں کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اگر نیکسٹ ہے جی پاکستان ریلیشن وتھ نیبرنگ کنٹریز. سب سے پہلے پاکستان چائنا ریلیشن. چائنا کس طرح ہے؟ پاکستان کے ہے نارتھ ایسٹ میں پاکستان کے کیا ہے چائنا، اور چائنا پاکستان کیا ہے 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد چند مالی پاکستان نے تسلیم کر لیا. 1949 سے پہلے جو 1949 میں انقلاب آیا چائنا میں، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ ختم ہوگی اور نئی گورنمنٹ بنی. پاکستان نے کیا کیا؟ اس گورنمنٹ کو کیا تسلیم کیا، اور وہاں سے پاکستان چائنا کے تعلقات کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا. ٹھیک ہے، اور 1954-55 میں پاکستان چائنا کے تعلقات کا آغاز ہوا. یہ کوشچن بھی آپ کو آئے گا کب پاکستان چائنا کے تعلقات کا آغاز ہوا؟ 1954 سے 55 کے درمیان. اور دونوں ملک دوستی کے رشتے میں باندھ گئے. دونوں ملک کی دوستی عوام کے خلوص جذبوں میں قائم ہے. پاکستان کا بہترین دوست کیا ہے؟ چائنا. پاکستان نے عوامی جو ہے چین کے حکم دیدہ میں سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنانے کی بھرپور حمایت کی. اب سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ہیں. کون کون سے؟ چائنا ہے، اور برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور رشیا، اور کون سا؟ امریکہ. ان کو ویٹو پاور کا حاصل ہے. لیکن کیا ہے، چائنا کی جو گورنمنٹ 1949 سے پہلے تھی نا، امریکہ والوں نے ان کو ویٹو پاور کا حق دیا ہوا تھا. مستقل نکریت جو نشست تھی نا سلامتی کونسل میں یونائٹڈ نیشن ان کے پاس تھی. تو پاکستان نے بھرپور کوشش کی. ہاں 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے کھلے بندوں یہ کہا کہ چین کی عوامی جمہوریہ کو اقوام متحدہ کرنے اس کا جائز حق مقام دلانا عین انصاف ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو اس کی نشست ملنی چاہیے. بہت سے لوگوں نے تنقید کی امریکی اخبارات دوسروں نے، لیکن پاکستان ہمیشہ اس کی حمایت کی کہ مستقل نشست کس کو؟ چائنا کو سلامتی کونسل میں ملنی چاہیے. اور 1971 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے پاکستان کے راستے کیا چائنا کا دورہ کیا. ٹھیک ہے، اور دسمبر 1970 میں چین نے اپنی مستقل نشست سنبھالی. یہ چین کو مستقل نشست ملی ہے نا، اس کے سوا پاکستان کی اسٹرگل ہے بہت بڑی. اور چائنا اور امریکہ تعلقات قائم ہوئے 1979 میں. ہاں لیکن اس سے پہلے یہ جتنے تعلقات قائم ہونے میں اس کو مستقل نشست دلانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے بیٹا. 1962 میں کیا ہوا؟ چین اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور کیا گیا؟ پاکستان نے چین کی بھرپور کیا اخلاقی سفارتی اور کیا حمایت کی. 1965-71 کی جنگوں میں کیا ہوا؟ چین نے پاکستان کا کیا بھرپور ساتھ دیا، اور اسی طرح کیا اخلاقی، سیاسی، سفارتی اور مالی اور دفاعی شعبوں میں کیا ہے کافی پاکستان کی مدد دی. اور 1974 میں بھارت کے ایٹمی دماغوں میں چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی، اور یہ کہا کہ کیا ہے کہ دونوں نے بحرائن کو ایٹم بم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا. اور چین اور پاکستان کے درمیان یہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کے اندر معاہدہ ہوا تھا شارۂ ریشم کا. ہاں جس کو سلک روڈ کہتے ہیں بیٹا. یہ کیا تھا کہ ذوالفقار بھٹو کی حکومت اور چین کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا، جس کے تحت ایک سڑک چینی سرحد درہ خنجراب سے تھاکوٹ کی تعمیر ہونا قرار پائی. ٹھیک ہے، یہ روڈ بنے گی. ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں یہ معاہدہ ہوا تھا. اور کراکرم 18 جولائی 1978 کو پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے تھاکوٹ کے مقام پر اس کا افتتاح کیا تھا. ضیاء الحق نے 78 میں افتتاح کیا تھا.
بھٹو صاحب کے دور میں معاہدہ ہوا تھا، اور پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی بہترین مثال ہے اشارہ ریشم ہے، جس سے موسٹلی پاکستان اور چین کے درمیان کیا ہوتی ہے بڑا تجارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دفاعی میدان پہ چین نے پاکستان کی کیا ہے بہت زیادہ مدد کی ہر معاملے میں، اور بہت زیادہ سرمایہ پاکستان کو بہت زیادہ پیسے بھی لگائے یہاں پہ. اور اس میں 2-3 مثالیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں میرا کہ دفاعی میدان چین اور پاکستان کے کئی دفاعی معاہدے کیے جن میں چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان میں با آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی. اس طرح خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹرک کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 بلین روپے مہیا کیے. ٹھیک ہے. اور یوں پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں، صدر بھی یہاں پہ جاتے ہیں، ان کے وفود یہاں پاکستان میں آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں سب سے پہلے جو لاسٹ میں یہ جو آخری ہماری پاکستان اور چین کی دوستی کے درمیان یہ جو ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سی پیک کا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سی پیک منصوبہ ہے، گوادر کی بندرگاہ ہے، اس کو چائنا والے کیا کر رہے ہیں، یہاں تک روڈوں کا ایک نیٹ ورک پورا لے کے جانا ہے، یا پھر سامنے تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا بیٹا. تو یہاں سے لے کے جانا باقاعدہ روڈس، اور اس کو چائنا سے ملانا جا کے ان کو، اور وہاں سے وہ اس کو ایز راہداری راستہ استعمال کریں گے اور گوادر کی بندرگاہ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس پہ کیا وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ چائنا کی. تو ہر حال میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں. جب اس نے دھماکے کیے، انڈیا دھماکے کیے، تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کیا کیا تھا؟ دورہ کیا تھا وہاں کا چائنا کا. تو اس وقت جب ہر طرف سے کیا ہو رہا تھا، پاکستان پریشر پڑ رہا ہے کہ دھماکے نہیں کرنے. ہاں. تو ایسے موقع پہ نا چائنا نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ دھماکے کرو. تو پاکستان کو نیا حوصلہ ملا تھا. تو نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کیا دھماکے کروائے گئے، دھماکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے مشکل وقت میں کیا ہوا، ہر وقت میں چائنا ہمارے ساتھ 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، اور کیا دفاعی میدان میں ہماری مدد کر رہا ہے چائنا. اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو فخر ہے چائنا کی دوستی پہ. ٹھیک ہے. اور ویری نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے پاکستان ریلیشن وتھ انڈیا. انڈیا کیا پاکستان کے مشرق میں، اور 1600 کلومیٹر پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد ہے. 47 میں جب پاکستان بنا، 47 سے ان کی خواہش نہیں تھی کہ پاکستان بنے، پاکستان ہندوؤں کی مرضی کے خلاف بنا تھا. اور 47 سے لے کر آج تک نا پاکستان انڈیا کے تعلقات کبھی اچھے ہو نہیں سکے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ کشمیر. کشمیر کیا تھا؟ اب جتنی اسٹیٹ تھی، 9th میں پڑھ کے آئے ہو، اسٹیٹس کو حق دیا گیا تھا. کیا حق دیا گیا تھا؟ کہ وہ خود فیصلہ کریں اپنے فیوچر کا اور اپنے حالات کو دیکھ کے. اور یہ جو تھا انڈیا کی یہ جس نے قبضہ کیا کشمیر پہ، کشمیر کے اسٹیٹ مسلمان زیادہ تھے، اکثریت مسلمانوں کی تھی. ان کی خواہش تھی کیا ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا. لیکن وہاں کا جو ڈوگرا راجا تھا اس نے پاکستان کیا مسلمانوں کی مرضی کے خلاف کیا انڈیا سے الگ کر دیا. 1948 میں لڑائی لگی، اور لڑائی آلموسٹ انڈیا ہار گیا تھا. انڈیا چلا گیا یونائٹڈ نیشن میں، اور وہاں جا کے قرارداد پیش کی کہ جگہ یہ پاکستان نے ہمارے علاقے پہ اٹیک کیا ہوا ہے، اس جنگ کو روکا جائے. تو پاکستان نے اس وعدے پہ جنگ روکی گئی کہ جنگ کے بعد جب حالات ٹھیک ہوں گے تو پوچھا جائے گا کشمیریوں سے کہ آپ اپنے کس میں فیصلہ خود کریں کہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کس میں ہندوستان کے اندر. 1 جنوری 1949 کو جنگ بند ہوگی. آج تک ان لوگوں سے نہیں پوچھا گیا کشمیریوں سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کی اب یہ کیا اس کی اب نئی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ کشمیر میں جو آزاد حیثیت ہے اس کی وہ بھی ختم کر دی. ہاں اب کیا انڈیا زبردستی وہاں کیا ان کو قبضہ کر لیا وہاں پہ اور ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تحریک آزادی چل رہی ہے، وہ بہت ساری پرابلم ہے اس کے اندر، وہ آپ روزانہ دیکھتے ہی ہوں گے، آپ کو نظر آتا ہوگا. یہ دیکھ لیے، یہ تصویر دیکھیے گا بیٹا. ٹھیک ہے. تو انڈیا پاکستان کا بنیادی کیا ہے جھگڑا، کیا مسئلہ کشمیر ہے جس میں تعلقات کبھی استوار نہیں ہو سکے. پاکستان کے جو ڈیو شیئر تھا پاکستان کا وہ بھی آج تک انڈیا نے جو دینا تھا، جتنے پیسے اس نے دینے تھے وہ آج تک انڈیا نے پورے نہیں دیے. پھر پانی کا مسئلہ ہوا تو یہ جھگڑا چلا. 1960 میں کیا ہوا؟ سندھ طاس کا معاہدہ ہوا پاکستان انڈیا کے درمیان، اور 3 دریا پاکستان کو، 3 دریا کیا ہے ہندوستان کو دیے گئے. پاکستان کے حصے میں کیا ہوا ہے؟ سندھ، چناب اور جہلم پاکستان میں حصے میں آئے، اور آگے آ جائیں ستلج، راوی اور بیاس ہندوستان کے حصے میں ہوئے. جو یہ سندھ طاس کا معاہدہ کیا ہوا 1960 میں کس پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. 1971 میں جنگ پاکستان کی ہوئی، پاکستان آدھا ٹوٹ گیا انڈیا کی وجہ سے. 65 کی جنگ ہوئی، پاکستان نے ان کو ہرا دیا.
48 میں جنگ ہوئی، 48 میں کشمیر کے مسئلے پر، 99 میں کارگل کے موقع پہ، اور روزانہ جھڑپیں آئے دن وہ چلتی رہتی ہیں ہمارے بارڈر پہ. ٹھیک ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، کچھ پلس پوائنٹ، کچھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی. 1986 میں سال کی تنظیم قائم ہوئی تو پاکستان اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان کے مختلف ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہاں، جس سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. تجارت کے معاہدے بھی ہوئے، ایک دوسرے کی جوہری مراکز پہ حملہ نہ کرنے کی بات بھی ہوئی. لیکن کیا ہوا، وہ باتیں ایک حد تک رہیں، وہ اعلان ایک حد تک رہی، اس پر عمل درآمد کم سے کم ہو. 1990 میں تعلقات زیادہ بہتر ہوئے، باہمی تجارت شروع ہوئی آپس میں، اور ٹریڈ ہوتی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان. کبھی رک جاتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور 2001 میں کیا ہے، آگرہ میں کانفرنس ہوئی. ٹھیک ہے، 14 سے 17 جولائی 2001 پاکستان کے صدر کون سے مشرف اور بعد کے وزیر اعظم کے درمیان پہلی اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے. مذاکرات ہوتے ہیں لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. 2004 میں کیا اسلام آباد میں منعقد سال کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے، کئی سمجھوتے طے ہوئے. اور 2013 میں کیا ہوا، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات، پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا. اور اب کرتارپور راداری منصوبے پر پاک بھارت تعلقات مزید بہتری کی امید ہے. امید کی جا سکتی ہے آنے والے وقت میں تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ کا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں ہو جاتا. تو ایک نیبر کیا ہوگا، چائنا سے اچھے تعلقات، انڈیا سے کیا تعلقات اچھے نہیں ہیں. پھر پاکستان ایران ریلیشن ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ایران کا بارڈر لگا ہوا ہے، اور ایران وہ پہلا ملک ہے جس نے 47 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا. وہ پہلا ملک جس نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ کیا تھا، وہ ایران تھا. ٹھیک ہے. 49 پاکستان کے وزیر نے ایران کا دورہ کیا، اور 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا. تجارتی روابط قائم ہوئے، اور کئی تجارتی اور ثقافتی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے. دفاع کے شعبے میں اس نے تعاون کی پیشکش کی پاکستان کو، جس نے ایران نے. ٹھیک ہے. اور امریکہ سے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے. دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا. پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا. امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا. 1958 میں عراق انقلاب کے بعد عراق اس معاہدے سے کیا ہو گیا، باہر ہو گیا، اور سینٹو کا نام دیا گیا، معاہدہ بغداد کو سینٹو کا نام دیا گیا. دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا. یہ بیٹا دیکھیے گا جی، یہ وہ ممالک تھے جو سینٹو معاہدے میں شامل تھے. ایران ہے، ترکی ہے، برطانیہ ہے. برطانیہ یہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. پھر ایران نے مسئلہ کشمیر میں پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا. ہر حال میں پاکستان نے کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کی حمایت کی. اقوام متحدہ میں، اقوام متحدہ کے باہر بھی کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی. 65-71 کی جنگ کے اندر کیا ایران نے پاکستان کے کردار کو، پاکستان کی مدد کی، اخلاقی بھی، اقتصادی بھی، اور فوجی مدد بھی پاکستان کی ایران نے. اور بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی جب بات آئی تو جب تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، ایران نے اس وقت تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. 1964 میں کیا ہوا، معاہدہ استنبول طے کیا گیا، جس کے تحت RCD کے قیام عمل میں آیا. پاکستان، ایران اور کیا ہے ترکی نے ایک تنظیم قیام کی جس کا نام ہے علاقائی تعاون برائے ترقی. RCD کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور بعد میں اسی RCD کو چینج کر کے اس کا نام کیا کر دیا، ECO کر دیا گیا. اور یہ ECO یہ اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO، اور اس کے ممبر والے کی تعداد 10، اس میں کہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیے گئے، اور پلس آئی تھنک افغانستان بھی اس کے اندر کر دیا گیا، وہ ایڈ کر دیا گیا. اب 10 ممالک اس کے کیا ہے، رکن ہیں. 79 میں انقلاب آیا ایران میں. پاکستان نے کیا ان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا. تعلقات مزید اچھے ہوئے، اچھے جاری رہے. اور پاکستان کے صدر نے کیا ہوا، ایران کا دورہ کیا. 1913 کے اندر گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے. پاکستان سے گیس پائپ لائن کہاں آنی ہے، ایران سے پاکستان سے کہاں جانی ہے، انڈیا. اور اس پہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کافی حد تک کام کیا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، اور مختلف مشترکہ فوج کیا سرحدوں پر سیکورٹی کے لیے مشترکہ فوج بنانے، دہشت گردی کے مسئلے سے نپٹنے، تجارت کا مزید فروغ دینے، گیس پائپ لائن منصوبے کے اقدامات کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق ہوا. تو تعلقات کے ایران سے پاکستان کے بہت اچھے. ویری نیکسٹ دین افغانستان کیا، پاکستان کے مغرب میں، شمال مغرب میں افغانستان. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ لمبی سرحد پاکستان کی ایران کے ساتھ لگی ہوئی ہے.
جس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور ڈیورنڈ لائن 1893 میں قائم کی گئی۔ سیکرٹری وزیر وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورنڈ نے افغانستان میں بادشاہ امیر عبدالرحمان سے مذاکرات کی ایک معاہدہ لکھا، جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا۔ افغانستان نے ڈیورنڈ کو بین الاقوامی سرحد مان لیا۔ 1893 کو یہ کیا ہے افغانستان اور یہ جو برطانیہ والے تھے ان کے درمیان یہ سرحد کھینچی گئی تھی، جو آج بھی پاکستان اور کس کی سرحد ہے؟ افغانستان کی سرحد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پاکستان قائم ہوا تو جو ملک بہت دیر سے پاکستان کو تسلیم کرنے والا تھا وہ کیا افغانستان تھا۔ 1948 میں پاکستان کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے افغانستان کا، اس کو پاکستان نے تازاری کی سہولت فراہم کی ہے۔ ہماری کراچی کی پورٹ کو استعمال کرتے ہیں جہاں سے سامان جاتا ہے موسٹلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ اکنامکلی مضبوط ملک نہیں ہے، اس کی بہت ساری ضرورتیں پاکستان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ 1978 اور 79 میں کیا ہوا؟ یہاں پہ اٹیک کیا کس نے؟ رشیا نے اٹیک کیا، اور پاکستان نے کیا کیا؟ وہاں پہ جہاد شروع ہوا باقاعدہ۔ پاکستان نے بھرپور سپورٹ کی، کس کی؟ افغانستان کی سپورٹ کی۔ پاکستان آلموسٹ بیس کیمپ بنا، لڑائی وہاں پہ افغانستان پہ ہوئی، اور پاکستان وہاں پہ بہت سارے مجاہدین لاکھوں آلموسٹ 30 لاکھ کے قریب کیا ہے مجاہدین اٹھ کے پاکستان میں آ گئے۔ پاکستان نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، اپنے پاس کئی سال رکھا۔ پھر 2001 میں جب امریکہ نے اٹیک کیا وہاں پہ افغانستان پہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا، تب بھی لاکھوں کیا ہے وہاں سے ناگزین اٹھ کے پاکستان آئے۔ پاکستان نے ان کا خیال رکھا۔ آج بھی آتا ہے پاکستان میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں جو اخوانی ہیں، پاکستانی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کے پرائم منسٹر نے وہاں پہ دورہ کیا، ان کے صدر پاکستان آئے۔ تو تعلقات کیا ہے ان میں؟ کبھی کشیدگی آ جاتی ہے، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی یہی خواہش ہے کہ ہماری اتنی بڑی سرحد اس ملک کے ساتھ ہے نا، جو ہمارا بارڈر سیکیور رہے، اور پاکستان کیا کرتا ہے ان کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیٹا افغانستان سے تعلقات پاکستان نئے نیبر میں 4 باتیں ہو گئی، کون سی ہو گئی؟ چائنا ہو گیا، اور ایران ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ اور انڈیا ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ افغانستان ہو گیا۔ کلیئر؟ باتیں یاد رہیں گی؟ ہاں۔ اور ویری نیکسٹ آپ کے گیو شارٹ آنسر کوشچن نمبر 1 4 5 6 7 8، ان کے آپ نے شارٹ آنسر دینے ہیں بیٹا، اسی بک کے اندر ہیں، آپ کے لکھے ہوئے ہیں، انہی ٹاپکس کے اندر ہیں۔ تو اس میں سے ایک کوشچن جو ہے، اس میں ایک کوشچن ہے پاکستان ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ اور وہ جو سرحد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھینچی گئی 1893 میں، جس میں افغانستان کے بادشاہ کیا ہے؟ شاہ عبدالرحمان، اور سیکرٹری وزارت خارجہ ہند انگریز کی طرف سے سر ڈیورنڈ جی شامل تھے۔ 1893 میں جو سرحد پاکستان اور کس کے درمیان؟ افغانستان کی طرف بنائی گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کب کھینچی گئی سرحد؟ ایک نمبر کوشچن نمبر 4 کے اندر، یہ 1893 میں۔ سینتاس معاہدہ کن ملک کے درمیان ہوا؟ پاکستان اور کس کے درمیان؟ ہندوستان کے درمیان۔ کب ہوا؟ 1960 میں۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ 3 دریا، آگے نام لکھیے گا دریاؤں میں، کون سے دریا پاکستان کو دیے گئے، کون سے ہندوستان کو دیے گئے۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پاکستان کو عوامی جمہوریہ چین نے درمیان تعلقات کا آغاز کب ہوا؟ 54 وہ بک پہ آپ لکھا ہوا ہے، اسے چیک کریے گا۔ اور مسئلہ کشمیر قومی میں کب پیش کیا گیا؟ 1948 میں، اور جنگ کب بند ہوئی؟ 1 جنوری 1949 میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کچھ کوشچن ہے بیٹا 1 4 5 6 7 8، اور یہ دیکھیے گا بک پہ۔ آسان سا ٹاپک کو مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کوشچن مجھ سے پوچھو گے نا بیٹا، اور میں آپ کو آنسر دوں گا، اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو ہے میں پڑھ دوں ایسے ہی آپ کو سنا دوں، ایک ہے آپ کراس کوشچن کرو گے میرے سے، ڈسکس کرو گے باتیں، تو وہ آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے کس کے اندر میں نے جسٹ کیا کیا ہے، ایک جسٹ ریڈ آؤٹ کیا ہے، تھوڑی سی باتیں بولنی ہیں، کچھ اپنے پاس ہے، کچھ اپنے بک کے اندر سے بولنی ہے، موسٹلی اپنے بک کے اندر سے بولنی ہے، وہ بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے کوشچن پوچھنے ہیں ان ٹاپکس کے بارے میں جتنے بھی ہو سکے۔ میرا جو تو گروپ میں پوچھ سکتے ہو، گروپ میں پوچھو، بہت اچھا ہے، سب بچوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب گروپ میں نہیں پوچھ سکتے نا، پیریڈ کے دوران اور 40 منٹ کے اندر گروپ میں، اگر اس کے ہٹ کے میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے، اسے میرے سے کوشچن پوچھیے گا ضرور، میں آپ کا انتظار کروں گا آپ کے کوشچن کا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، حسن و جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔